اللہ سبحانہ و تعالی کتاب مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے، ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ And we will surely test you with some fear and hunger and with paucity of wealth and lives and crops, and give glad tidings to those who patiently endure, those who say when calamity befalls them, indeed we belong to Allah, and indeed it is to Him we are to return۔ حضرات گرامی، اب میں خزائن العرفان جو قرآن مقدس کی مختصر اور جامع تفسیر ہے، اس کے حوالے سے اس آیت کریمہ کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے اللہ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض یعنی بیماریوں کے ذریعہ موتیں ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے، اللہ تعالی ملائکہ یعنی فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ فرماتا ہے، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں، اس نے تیری حمد کی، تیری تعریف کی، تیری بڑائی کی، اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا، یعنی اس نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ Indeed we belong to Allah and indeed it is to Him we are to return۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ دراصل مصیبت کے پیش آنے سے قبل، مصیبت کے پیش آنے سے پہلے خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے آدمی کو وقت مصیبت صبر آسان ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ جب کافر دیکھیں کہ مسلمان بلا و مصیبت کے وقت صابر و شاکر یعنی صبر کرنے والے اور اللہ کا شکر بجا لانے والے اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتا ہے، تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہو اور اس کی طرف رغبت یعنی شوق پیدا ہو۔ ایک حکمت یہ کہ منافقین کے قدم ابتلا یعنی مصیبت میں مبتلا ہونے کی خبر سے اکھڑ جائے اور مومن و منافق میں امتیاز یعنی فرق ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وقت مصیبت کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تعالی کفارہ گناہ بناتا ہے، یعنی کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو آزماتا ہے، بھوک سے، جان، مال اور اناج اور پھلوں کی کمی سے بھی، اولاد سے بھی، اموات سے بھی۔ ایسی حالت میں 3 کام کرنا ہے، صرف 3 کام کرنا ہے۔ صبر یعنی پیشنس، شکر یعنی اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اور استقلال، استقامت
یعنی دین پر قائم رہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کریں، ہر روز دن میں 5 مرتبہ مسجدوں سے یہ آواز آتی تھی، گویا کہ مسجدیں ہمیں پکارتی تھیں کہ آ جاؤ میرے دامن میں، کامیابی یہاں ہے، عزت یہاں ہے، جنت کا راستہ یہاں سے ہے، حفاظت یہاں ہے، سیفٹی یہاں ہے۔ مگر ہم نے سنی انسنی کر دی، نہیں گئے۔ مگر آج مسجدوں کے دروازے ہم پر بند ہیں۔ بہت سے مسلمان نماز جمعہ ادا کرنے سے محروم رہے۔ آج کسی نے کہا ہے کہ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنی بارگاہ سے محروم کر دیا، سجدے کی توفیق چھین دی۔ آئیے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ ہم پر بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ روح قبض کرنے حاضر ہو جائے۔ کووڈ-19 یعنی کورونا وائرس کے سبب پوری دنیا کا ہر شخص فکر مند ہے، اس سوچ میں کہ کہیں وہ خود اس مہلک مرض کا، بیماری کا شکار نہ ہو جائے۔ بے شک موت اور زندگی کا مالک اللہ تعالی ہے، اور جب قسمت میں موت لکھی ہو تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب زندگی ہو تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اس عقیدے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر یعنی بچاؤ کے طریقوں کی خلاف ورزی نہ کریں، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور اس وقت ایک اہم عمل یا کام، ایک نیکی ایسی بھی ہے یا ایک کام ایسا بھی ہے جس کو اگر عمل میں لائیں تو اللہ تبارک و تعالی عذاب دور فرما دے گا، اور وہ ہے کمزوروں کی مدد کرنا۔ آپ کے، ہمارے، سب کے جیت کا راز اسی میں چھپا ہے۔ وبائی مرض کورونا پر جیت حاصل ہوگی اور رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی۔ ایسے مشکل وقت میں جس طرح کی مدد ہو سکتی ہے وہ ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے خیر کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے گا، وبا سے محفوظ فرمائے گا اور کمائی کو بھی بڑھا دے گا۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ان لوگوں پر فضیلت ہے، بڑائی ہے، برتری ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، غریب ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو تمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کے وسیلہ سے ہی تمہیں نصرت یعنی جیت عطا کی جاتی ہے، اور ان کے وسیلہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام نسائی کی روایت میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اس گمان پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس امت کی مدد اس کے ناتواں اور کمزور افراد کی دعاؤں، نمازوں اور اخلاص کی بدولت کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، روزانہ مزدوری کر کے کمانے کھانے والوں کے دن کیسے کٹ رہے ہوں گے؟ ٹھیلے پر سبزیاں بیچنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ کم سے کم تنخواہ پر ملازمت کرنے والوں کے پاس راشن کا کیا انتظام ہوگا؟ جس غریب کے گھر کوئی بیمار ہے تو وہ اس کی دوا کیسے خریدتا ہوگا؟ ایسی بیوائیں جن کی گزر بسر امیروں کے گھروں میں کام کر کے ہوتی تھی، برتن صاف کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھی، ایسی بیوہ کے بچے کیا کھا رہے ہوں گے؟ دور دراز شہروں میں نوکریاں کرنے والے نوجوان کیسے زندگی کاٹ رہے ہوں گے؟ الغرض ایسے بہت لوگ ہیں جن کو یاد کر سکتے ہیں آپ اس موقع سے، جن کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ملازمت کرتا ہے، ہمیشہ محنت کے بدلے آپ اسے معاوضہ یعنی تنخواہ دیتے تھے، مگر اب شاید اسے بھی آپ سے تنخواہ ملنے کی امید نہ ہو، اور آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگلے 2 مہینوں تک کوئی تنخواہ نہیں دوں گا۔ یہ سوچ عام ہے، کامن ہے، مگر میری رائے ہے کہ آج ہی اسے آپ بلائیں اپنے پاس اور 2 مہینوں کی تنخواہ ایڈوانس میں ادا کر دیں، اور آپ اس سے کہیں کہ لاک ڈاؤن میں اپنے گھر والوں کے لیے ضروری سامان خرید لینا۔
انہیں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے چہرے کو ذرا غور سے دیکھیے گا، اس کی اس وقت کی خوشی آپ کا غم دور کر دے گی، اللہ کی رحمت جھوم اٹھے گی۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ تذکرہ کیا کہ اب گھر کیسے چلے گا، بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، پڑھائی کیسے ہوگی، کام کاج نہیں تو مالک تنخواہ بھی نہیں دے گا۔ تو میں مالکان سے یعنی مالکوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو سب کریں گے، تنخواہ نہ دینے پر عمل تو سب کریں گے، بہت سارے لوگ کریں گے، آپ کچھ الگ کیجیے نا صاحب۔ ملازمت کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں جو نوجوان پھنسے ہوئے ہیں، اگر کسی طرح ان کی مدد کر سکیں تو ضرور کریں، کم از کم ان کے گھر والوں کا خیال تو رکھ سکتے ہیں۔ سرکاری اور غیر سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ ابھی بند ہے، لہٰذا اگر آپ کے پڑوسی کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے اور وقت پر ایمبولینس موجود نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو ضروری کارروائی کے ساتھ آپ ان کی مدد کریں۔ بالخصوص محلے کی مسجدوں کے امام اور مدرسہ کے مدرسوں کا خیال رکھیں، اور ہو سکے تو ایڈوانس میں تنخواہ پیش کر دیں یا وقت پر تنخواہ پیش کرنے کم از کم تو بہتر ہوگا۔ گھر میں بزرگ یا بچے اگر بیمار یا مجبور ہیں، اپاہج ہیں، اور آپ کو ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے اور ادھر کمائی بھی نہیں، تو ان پر غصہ نہ کریں، چڑچڑائیں نہیں، بلکہ صبر و ضبط اور نرمی کے ساتھ ان سے پیش آئیں۔ یاد کریں، میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ جو آزمائش ہے، 3 چیزوں سے اس کا سامنا کرنا ہے، یہی اسلحہ ہے، یہی علاج ہے، صبر، شکر اور استقلال۔ اور رجب اور شعبان میں منعقد ہونے والے بہت سے دینی جلسے کینسل ہو چکے ہیں۔ جلسہ کمیٹی والوں کے لیے ایک مشورہ ہے کہ جلسہ کے لیے جو رقم یا چندہ آپ نے لوگوں سے جمع کیا ہے، آپس میں مشورہ کے بعد چندہ دینے والوں کی اجازت سے اگر اس رقم کو خود اپنے ہی محلہ یا بستی کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دیں تو ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑا اور ضروری قدم ہوگا اس مشکل گھڑی میں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات سدھرتے ہی بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ لگ جائے، دن بھر بھکاریوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہے۔ ایسے میں اگر آپ کسی ضرورت مند کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو دے دیجیے، ورنہ انہیں نرمی سے منع کر دیں، ان سے جھوٹ نہ بولیں اور نہ ہی جھڑکیں انہیں۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مصیبت کا سامنا صبر، شکر اور دین پر استقامت کے ساتھ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، توبہ و استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، کمزوروں کی مدد کریں، اور جو احتیاطی تدابیر ہیں، بچاؤ کے طریقے ہیں، اس کو دھیان میں رکھیں۔ اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس امت کی مدد اس کے ناتواں اور کمزور افراد کی دعاؤں، نمازوں اور اخلاص کی بدولت کرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، واللہ تعالی اعلی و اعلم، وما علینا الا البلاغ۔